بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہے 22 اگست 2026 اور 27 اگست آنے میں 4 دن باقی ہیں. کل آپ کو عمران خان کے اوپر ہم نارملی ویڈیو نہیں بناتے، یہ آپ کے بھی علم میں ہے. عمران خان کو ہم تب تک ڈسکس نہیں کرتے جب تک کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ نہ ہو، لیکن اب بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. عمران خان کی زندگی سٹیک پر ہے، عمران خان کا مستقبل سٹیک پر ہے، اور ابھی جو اگلے 4 دن ان میں کیا خون سے تحریر ہوگا جو لکھا جانے والا ہے، کیا اس میں خون کی سیاہی شامل ہوگی یا نیلی روشنائی ہوگی، کس طرح یہ 4 دن کہانی بدلنے والے ہیں. اور حکومت جو اس وقت فل اگریسو لگ رہی ہے، 27 کے بعد ان کی کہانی کیا ہوگی. آج کی اس ویڈیو میں دا ویری ویل نون فیمس انالسٹ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں، محمد اسامہ علی، ریلیجیس اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ، جن کی کیلکولیشنز دنیا بھر میں جو اسٹرالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے پڑھنے اور سننے کے قابل ہے. انہی سے جانتے ہیں کہ کیا خون کی روشنائی ہوگی یا نیلی سیاہی ہوگی، کیا ہوگا. اسامہ صاحب بتائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں، آپ لوگ کا جو لائف سٹائل سے پہلے تھوڑی سی کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو سمجھا پاؤں کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو صرف آپ کا زندگی کا مقصد دودھ ہوتا ہے، دودھ کے لیے روتے ہیں. تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، پھر کھانا، بھوک، بس یہی مقصد ہوتا ہے. پھر آپ جوانی کے کئی دنوں میں آتے ہیں، پھر اس کے حساب سے آپ چیزیں سلیکٹ کرنے لگتے ہیں. وہاں سے آپ کی عقل اور آپ کی بیوقوفی کا اندازہ ہوتا ہے. وہاں بنیادی ٹائم ہوتا ہے. میٹرک سے جو چل گیا، نہ چلا وہی جگہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے زندگی کے جب جو ایام گزرتے ہیں تو آپ کی جو سینس ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے، آپ کے ڈیسیجن سے، آپ کی چوائسز سے. تو جن کا چاند جو ہے، جن کے چارٹ میں ایگزالٹیڈ ہوتا ہے، یا چاند جو ہے وہ اونچ کا ہوتا ہے، یا چاند جو ہے وہ ایریز ٹو ٹورس ایریا میں ہوتا ہے، یا اپنی مطلب جیسے کہتے ہیں نا ہائٹنڈ اس میں ہوتا ہے. یہ جو ہاؤسز ہیں 4 تک، جیسے سمجھے میکسیمم 4 تک، 1 2 3 4، یعنی کہ ایریز، ٹورس، جمنائی، کینسر. یہاں تک اس کے جو دماغ ہے وہ بہت، مون کیونکہ اچھی پلیسمنٹ پہ مانا جاتا ہے، تو دماغ بہت اچھا کام کرتا ہے، گہرائیوں کو، باریکیوں کو سمجھتا ہے. عمران خان کے چارٹ میں گج کیسری یوگ جو ہے، یہ گج کیسری یوگ ہمیشہ اس وقت فارم ہوتا ہے جب جوپیٹر اور مون کٹھے ہیں. گج کیسری یوگ سے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے بتایا یہ جاتا ہے، عمومی ہم بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، گج کیسری یوگ ریلیٹس ٹو فائنینشیل پراسپیرٹی، کہ یہ پیسے سے ہے، پیسہ آتا ہے. حالانکہ یہ پیسے سے نہیں ہے، یہ پیار دیتا ہے. لوگ آپ پہ مرنے لگتے ہیں، لوگ آپ پہ گج کیسری یوگ کسی بھی انداز سے فارم ہو جائے کسی کے چارٹ میں، لوگوں کا وہ منظور نظر ہو جاتا ہے. اب ظاہری بات ہے، لوگوں کا منظور نظر جیسی کوئی انسان ہوا اتنا، اس کو پیسے کی فکر ہی ختم ہو گئی ٹیکنیکلی. تو عمران خان کے متعلق آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس کی عقل کی، یا اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ پیک تھی ریئلائزیشن کی، کہ وہ بیوقوف نہیں بنتا کپڑوں میں، بینڈز میں، چیزوں میں. مطلب وہ شروع سے ہی جیسے کہتے ہیں کہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ وہ کون ہے. اور اس وجہ سے وہ جو اٹریکشن تھی، جو اس نے ساری زندگی اپنی کیش کرائی.
اب عمران خان کی عقل کا تقاضا یہ تھا، جب عمران خان 65 کو کراس کرتا ہے، 70 کو کراس کرتا ہے، تو 70 کے بعد یہ کوئی پیدا ہونے تو نہیں جا رہا. 70 کے بعد تو ظاہری بات ہے قبر کی طرف سفر ہے نا. اب ایک لاجیکل عقل مند آدمی جو مسلمان بھی اور مذہب کی تھوڑی سی شناسائی رکھتا ہو، اس کو نہیں پتا کہ اللہ کو منہ دینا ہے، اب کیسے دینا ہے. اب اس کے دماغ میں ایک جو پاورفل برین ہوتا ہے، اس کے جو جس کا چاند جیسے میں نے کہا ایگزالٹیڈ ہو، اور اوپر سے جوپیٹر کے ساتھ ہو، راہ راست کے ساتھ ہو، خیالات درستگی. یہ عمران خان کو جو درستگی یا راہ راست آئی، جوپیٹر ریٹرو تھا، ریٹروگریڈ تھا، اس لیے ڈیلیڈ آئی. سمجھ لیں، بڑی ڈیلے سے آئی لیکن آئی. اب عمران خان کے لیے آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کا لیڈر ہے، پی ٹی آئی والے، پاکستان کے اتنی دنیا ان کی فالوئنگ، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہا تھا. وہ صرف اب راہ راست کو اختیار کر لیا. اس نے اس راستے کو شہادت کے اختیار کر لیا جو لاجیکل ہے. یعنی میں سوچتا ہوں، میں آج بھی سوچنے لگتا ہوں، دماغ کی پاور ہے نا. اب آپ لوگ اگر دیکھتے ہیں کہ ہم مستقبل کی چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں یا مستقبل کو کوشش کرتے ہیں فور کاسٹنگ کی یا اس کی، تو آپ یقین کریں کہ یہ جو سفیدی ہے یہ بالوں کی، یہ آپ دیکھیں اگر پچھلے 2023 کی ویڈیو اور آپ دیکھیں، مطلب 24 اور 26 صرف سال 1.5 سال میں یہ، یعنی کہ جینا مشکل ہو جاتا ہے. آپ جیسے ہی آگے دیکھتے ہیں آپ کی وہ جو موجودہ خوشیاں ہیں وہ بھی قربان ہو جاتی. عمران خان اصل میں اپنی شہادت کے راستے کو سیدھا کر گیا. اور یہ میں آج آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے ایک دفعہ ملاقات کے دوران انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ عمران خان نے ان سے پتہ جیل میں ملاقات ہوئی ان کی، تو اس میں ایک ہی سوال کیا، کیا علامہ صاحب مجھے شہادت مل جائے گی؟ یہ عمران خان کا کویسچن تھا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علامہ صاحب کو مل کے اس کو کوئی ضرورت تھی علامہ صاحب سے فیک گفتگو کی، یا علامہ صاحب کوئی بہت بڑی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی وہ تھے کہ ان کے سامنے اس کو ایکٹنگ کرنے کی ضرورت تھی. اس کا بڑا آپس کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہے جس کی وجہ سے آج ان کا ایک تعلق کو نبھا بھی رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے. اس ٹائم بلکہ یہ ساری جو سافٹنس یا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگی میں، ان میں سب سے زیادہ علامہ صاحب کوشش کرتے ہیں جو یہ کوشش ہوئی جیسے. تو بہرحال اس میں اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عمران خان کا کویسچن تھا وہ اس کے ذہن کی عکاسی کر رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ علامہ صاحب کیا میں باہر آ جاؤں گا، کیا میں باہر چلا جاؤں گا یا دوبارہ وزیر اعظم بنوں گا، یا کوئی اور ہوتا ہے بندہ ایسی شگل میں. ہم بھی تو دوستوں میں یا اپنے ریلیشن شپ میں یہ سب بات کرتے. تو اس کا یہ کہنا کہ کیا مجھے شہادت ملے گی، یہ اس کے ذہن کی عکاسی کر رہا ہے. اب عمران خان اپنی اس کی سینس یہ کہتی ہے کہ بھائی تو اپنا شہادت کا راستہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونے والی کوشش کر، آگے دیکھی جائے گی، یہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے ڈزنٹ میٹر. سمجھ. اسی لیے عمران خان، ورنہ یار عمران خان یا رضوان صاحب اگر عمران خان راہ راست پہ نہ ہو اور اس کے ذہن میں شہادت نہ ہو تو بلیو می وہ ڈچ کرنے کی پوری پوزیشن میں تھا. وہ کہتا کہ میں ڈیل کرتا ہوں، کہتا میں جو کہیں کرتا ہوں. آپ جیسے کہتے ہیں کتنے نومبر کے دنوں میں یاد کریں، بعد جب جب موقع آئے کوئی ایسی سچویشنز بنی تو پھر سیدھا سیدھا فلیٹ کروٹ لے جاتا. نواز شریف صاحب بھی تو لے ہی گئے تھے نا، مجھے کیوں نکالا گیا کہ بس چپ ہو گئے تھے، تو عمران خان بھی ہو جاتا. لیکن عمران خان کو ایسا کیا بھوت سوار ہوا کہ عمران خان اپنی وہ جیسے کہتے ہیں کہ جو لے سکتا ہے. اب یہ کوئی نہ کہے کہ عمران خان جو ہے وہ نواز شریف سے اس ٹائم پوزیشن میں کم ہے کہ وہ نہیں لے سکتا جو نواز شریف کو مل گیا تھا. عمران خان کو بھی وہ سب مل سکتا ہے، بس عمران خان کو تھوڑی سی کمینگی یا تھوڑی سی آنکھیں بند کرنی ہے، راہ راست کو چھوڑنا، ڈگر کو چھوڑنا، اصولی ڈگر کو چھوڑنا. جیسا اب کئی لوگوں کا وہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب یاسمین راشد سے ہارے تو چھوڑ دینی چاہیے تھی، یا کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مطلب 3 بار کا وزیر اعظم تھا، کہتا ہے یار میری سیٹیں نہیں، میں نہیں کرتا، میں نے کیوں گندے ہونا لوگوں میں.
مطلب یہ بل ہوتی ہے نا، مطلب 4 اب آپ ہی ہیں میں ہوں، 4 اپنے ادھر لوگ اکٹھے ہو جائیں، کوئی ووٹنگ کی بات ہو تو ادھر ہی کھڑے کھڑے مجھے پتا چل جائے کہ یہ سارے رضوان صاحب کے ساتھ ہیں، تو میں پاگل ہوں کہ زبردستی ان کے اوپر نافذ ہوں گا؟ مطلب یہ تو تم کی کیا کمی ہے؟ کھا لیا پی لیا مر لیا، مطلب اب اس کے علاوہ زندگی میں اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ پاکستانی کی تو فلائٹ ہی یہ ہے، کوٹھی بنگلہ جائیداد، پھر چلو دبئی، پھر چلو لندن، بس بھائی ہو گئی، وہ بھی ہوگی، اب اور آگے تو قبر ہی ہے، پھر ایسا کیوں؟ تو یہاں بے وقوفی ہے، یہ وہ چاند کی کمزوری ہے جو نظر آتی ہے۔ چاند جب ایگزالٹیڈ ہو، مون جب ایگزالٹیڈ ہو، جیسے اب ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی ہے، اس کو آپ کیوں کہتے ہیں فل مون؟ 14ویں کا چاند وہ ایریز میں ہوتا ہے، 14ویں کا چاند ایریز میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آگے چلتا ہے تو وہ ٹورس، 14ویں کی تاریخوں میں جو پیدا ہوئے اس کے آس پاس بچے ہوتے ہیں ایگزالٹیڈ مون لے کے پیدا، 12ویں 11ویں کی بات نہیں ہو رہی پیچھے۔ اسی لیے میں جب یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت کا مہینہ ہے جیسے تو ڈسکس ہوتا ہے، تو یہ تاریخوں میں اختلاف ہے، آپ کو پتا ہے، کوئی 12 کہتے ہیں، کوئی 17 کہتے ہیں، کوئی 8-9 کے بارے میں بھی کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہے ہی ماہ رمضان، یہ بھی ہے ہسٹری میں کہ رمضان کے کوئی مہینہ، اور کوئی 12 کو بھی کہتے ہیں۔ اب 12 بھی تھوڑی سی جیسے تاریخیں آپ کی گھڑیاں چینج ہوتی ہیں، تاریخیں ہلتی ہیں رکتی ہیں، تو بہرحال یہ ضرور ہے کہ 12 سے 17 ہی لاجیکل بنتا ہے، فل اونچ کا چاند، فل پاورفل مون، ایگزالٹیڈ مون۔ تو 12 سے 17 تک آپ سارے دن ہی ربیع الاول کے پورا مہینہ ہی میں کہتا ہوں کہ آپ کی شان میں ہی ذکر کریں، ان کا تذکرہ کریں۔ مطلب اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات اتنی موج نہ کر رہی ہوتی، یہ جو اتنے مزے لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا اس ٹائم کھا رہی ہے، پی رہی ہے، پھول رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں آپ کو دے دی۔ اور وہ جو ہے جیسے ہم کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس سے گزر کے دل کا راستہ ہے آپ کے، اور جس گھر میں فاطمہ ہوگی اس گھر میں کبھی جیسے کہتے ہیں نا کہ غربت نہیں رہ سکتی، پراسپیرٹی ہوگی۔ اسی طریقے سے عمران خان کی جب اب کی ذہنی حالت صرف آپ لوگ اس لیے نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کو اب صرف اپنی قبر سیدھی کرنی، اس کو اپنی عاقبت سیدھی کرنی، وہ آپ لوگوں کی پولیٹیکل لائن سے نکل گیا، لیکن آپ لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ یہ کچھ کرے گا۔ وہ کیا کرے بتائیں؟ وہ کیا کرے؟ براہ راست چھوڑ دے، وہ بے وقوفی یہ کر لے کہ اب سودا مرنے کے وقت کے مطلب ادھر سے ایک شخص ہے اس کی ذہنی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم جب اپنی فور کاسٹنگ عام سی دیکھتے ہیں تو ذہن اور ہو جاتا ہے، انجوائے نہیں کر پاتے وہ کرنٹ جو خوشی ہوتی ہے یا کرنٹ جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ اب تو اس دنیا کی کسی بھی چیز پہ خوش ہونا بے وقوفی سے زیادہ خوش نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، آپ کو تو بس جینا ہے۔ مطلب آپ ہر گزرتا دن قبر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو تو تیاری ویسی کرنی چاہیے کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ میرا جنازہ کیسا ہوگا، میں مرتے وقت کیسا ہوں گا، اس وقت میرے بچے چیزیں کیسے پرفارم کر رہی ہوں۔ تو عمران خان اصل میں صرف اپنی قبر سیدھی کر رہا ہے، اپنی شہادت کو راستے کو چنا ہوا ہے، اہل بیت کا راستہ ہے، سارے اہل بیت علیہ السلام کی جو زندگیاں ہیں وہ قید و بند میں گزری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ پتہ نہیں زمانے کو جیسے کہتے ہیں نا شیطان کو کیا دشمنی تھی کہ 11ویں تک بھی جو ہے وہ یہ سب مصیبتیں اور مصائب چلے، پھر آخر اللہ تعالیٰ نے 12ویں کو غائب کیوں نہیں کرنا تھا؟ جب آپ نے 11 کا کیا حال کیا تو 12واں کیوں نہ چھپ جاتا، چھپا لیا جاتا؟ اب 12واں تو منتے ترلوں کے بعد ملے گا، جو لوگوں کو عموماً سمجھ نہیں آتی غیبت سمجھ نہیں آتی نا، کیوں نہیں آتی؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کا وجود ہی نہ ہو، اگر وہ وجود ہی نہ ہو تو آپ مسجد نبی میں جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں ذرا نام گنے نا کتنے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ لکھے ہوئے ہیں پرلوں نے ڈنڈے سے لکھوائے ہوئے ہیں، عقیدہ میچ کرے نہ کرے، بات میچ کرے نہ کرے، جن کا علاقہ ہے انہوں نے لکھوایا، اور 12ویں کا بھی لکھا ہوا۔ 12ویں کا کیوں لکھا ہوا جب آپ کے سیکوینس میں تو وہ جیسے ڈفرینٹ روایات میں آمنہ عبداللہ کبھی پیدا ہوگا، تو پھر 11ویں کی لڑی سے 12واں کیسے لکھ دیے؟ یہ سوال ہے،
یہ کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے، اور مدینہ جن کی حکمرانی ہے، کائنات کی سب سے بڑی جیسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، یہاں سے دنیا آپریٹ ہوتی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 11 کے راستے پہ چلے گئے عمران خان، جیسے کہتے ہیں کہ اہل بیت کا راستہ، اس میں اب قید بھی ہے، اس میں تنہائیاں بھی ہیں، اس میں یہ سب ہے۔ اب عمران خان اپنے اس پہ فوکس کیے ہوئے، آپ لوگ چاہتے ہیں اپنے ذہن سے اس کو دیکھنا، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان آ کے وزیر اعظم بنے گا یا نہیں، یا کیا کرے گا، کیونکہ وہ تو اس کیپیسٹی کو دنیا داری کی لیک کر گیا، اس کو جتنی تنہائی ملی ہے اور جتنا سب ملا ہے اس کے بعد تو لیک کر گیا۔ اب بہرحال یہ ہے کہ یہ جو دن ہے، میں یہ کہہ سکتا کہ اس میں عمران خان جو ہے آپ لوگوں کے لیے کوئی بہت بڑی بریک تھرو کے ساتھ آنے والے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے، اب وہ اپنی سیدھی کر رہا ہے، بس وہ امر ہونا چاہتا ہے، وہ امر ہونا چاہتا ہے، اس کی عقل کا تقاضا یہ ہے یار رضوان، اب سوچیں صحیح نا کہ وہ آپ میں بھی جب اگر بیسٹ سینس میں اگر وہ سوچے تو اس کو سب کچھ مل گیا، عزت مل گئی، لوگوں کی پذیرائی مل گئی، کیا تھا کچھ بھی نہیں، اللہ نے خالی ہاتھ، جو لوگوں نے ملینئر ہو کے بڑے انڈسٹریز سے یا بڑے فائنینشیل گینز کے بعد جو مقام اور عہدے لیے، اس نے ویسے ہی مطلب خالی جیب ہی، وہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار وزیر اعظم بنا تو سوٹوں کا کلیکشن دیکھیں، کچھ بہتر نظر آیا، کوئی بیس کوٹ شیس کوٹ یہ وہ ریگولر اچھے کوالٹی کے سوٹ، اس سے پہلے تو عمران خان کی کوئی وہ جیسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حالت نہیں رہی، لیکن اس کو یہ سب ملا۔ اب اس کا دماغ یہ کہتا ہے کہ، اور لاجیکلی بات بھی یہی بنتی ہے کہ بھائی کمپرومائز کیا کرنا، جہاں آگے ہو رہا ہے راست کی اس پہ اب بس جھوٹ نہیں بولنا، بس سیدھے ہو جانا ہے، اور سیدھ کا یہی راستہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے سسٹم کیا کرے، سسٹم کے مطابق سسٹم کو تو کمپرومائز چاہیے ہوتا ہے، سسٹم کی ڈیمانڈز ہیں، سسٹم تو کچھ لوگ ڈپلومیٹیکلی چیزوں کو چلایا جائے، مجبوری ہے کیونکہ وہ انٹیگریٹ ہے گلوبل ولیج میں۔ اب عمران خان کیسے ایڈجسٹ ہو اس میں؟ عمران خان کے دماغ میں تو راہ راست آ گئی، اور راہ راست کا راستہ، جب عمران خان کی کیا اوقات ہے آپ بتائیں مجھے، جب امام باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جو وہ جیسے کہتے ہیں اللہ کی زمین پہ حجتیں تھی، اللہ کی زمین پہ کریکشنز تھے، جب ان کو آپ دیکھیں کہ ان کو جیل قید، یہ تو ان کی سنت پہ چل پڑا، اب جو ان کی سنت پہ چل پڑا اس کو بادشاہیاں ملنے لگی ہیں دنیا یہ دنیا داری کی۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس کی بادشاہی نیکوں میں ہوگی، اس کی بادشاہی جو ہے وہ اللہ کے بندوں میں ہوگی، اس کی بادشاہی روحانی مخلوق میں ہوگی، اس کی بادشاہی روحانی دنیا میں اس کو اپریسیشنز ملیں گے، لیکن اس دنیا داری کی اس کے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حساب سے یہ لوگ ہی نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، بلکہ آج مجھے خیال آ رہا تو بس لاسٹ کنکلوڈ کر دوں کہ عمران خان کی جو وجہ سے یہ جو باقی بیچارہ اگر کسی میں تھوڑا بہت تھا نا کوئی جذبہ اٹھنے کا کچھ کرنے کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ شیطان نے یہ ایسا سٹیج رچایا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی میں اگر کبھی کوئی لیڈرشپ ان لوگوں کی اپنی عوام کی کرنے کی کوئی ہمت بھی آئے تو عمران خان کے ساتھ اس کی پبلک کتنی وہ جیسے کہتے ہیں نا انٹیکٹ ہے موبائل کے ذریعے، بس وہ دیکھ کے ان کی ہمتیں بھی رہ گئی، وہ جیسے کہتے ہیں ان کی سرفروشیاں بھی رہ گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سٹیج ہے جس نے کئی مرد مجاہدوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ گھروں میں بٹھا دیا، لیکن یہاں ہی ایک تقویٰ کا اور ایک راستہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کرنا ہے اللہ کے لیے تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ دھوکہ دیں یا نہ دیں۔ لوگوں نے تو مولا علی کے ساتھ سفین میں کیا کیا، علیحدہ ہو گئے تھے، آپ کو پتہ باغی ہو گئے تھے، علیحدہ سے ایک وہ اس کے اندر گروپنگ کر لی تھی۔ تو اس لیے یہ ڈگر پرانی ہے، یہ جب بھی کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف آتا ہے تو شیطانی سسٹم پورا اس کو اسی طریقے سے اپریس کرتا ہے۔ بہرحال 27 اگست ایک تاریخ ہے جو 5/8 میں تبدیلی کی ہے، اس میں ایکسپیکٹڈلی عمران خان کے لیے تبدیلی نظر آتی ہے،
جیسے ابھی ریلوکیشن کی ہم جو تبدیلی کی باتیں کرتے تھے وہ ہلے، بات بھی ہو گئی، سب ہو گیا، اور امید یہی رکھیں کہ 27 تک چیزیں مزید جیسے کہتے ہیں کہ ٹریگر ہوں گی. اتنا آسان نہیں ہے یہ سب. اور میں نے جیسے پہلے عرض کی تھی کہ مجھے اس دفعہ یہی خطرہ لگتا رہتا ہے کہ ادھر سے احتجاج ہوں گے، ادھر سے انڈیا جو ہے وہ اٹیک کرے گا. اس دفعہ کچھ بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہاں اجازت دیں، پھر حاصل ہوں گے، تب تک خدا حافظ.